السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 136 سے لے کر کے 140 تک 136 137 138 139 140 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جب سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھا دیا، ہر طرح سے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و ثواب ملے گا اس چیز کی امید اور یقین دلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس طرح سے ان کو ڈرایا۔ یعنی سمجھانے بجھانے کی جتنی صورتیں تھیں ان تمام صورتوں کو اختیار کر لیا، حق کو بالکل واضح کر دیا، باطل بالکل واضح کر دیا۔ تو اس کے بعد ان کے قوم کے لوگوں نے جو جواب دیا وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں وہ لوگ کہنے لگے کہ چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یعنی ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، چاہے تم نصیحت کرو یا نہیں کرو ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو طریقہ ہے، ہم لوگوں کی جو روش ہے، ہم جس منہج پہ چل رہے ہیں ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، یعنی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ بھول جاؤ کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، ہم تم پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جس آدمی کو نہیں ماننا ہو یا جس آدمی کی صفت ماننے کی نہیں ہو یا جو پہلے سے ہی مائنڈ مینٹین کر چکا ہو کہ ہم نہیں مانیں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیے چاہے ان کو مت ڈرائیے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان لوگوں کا معاملہ بالکل طے ہو چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اس کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 96 میں کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے وہ لوگ بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قوم ہود نے کلیئرلی کہا کہ اے ہود، چاہے آپ ہم لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لوگوں کو نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم لوگوں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہم لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے مزید کہا ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین کے بارے میں مفسرین کی دو تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان ھذا الا خلق الاولین ہے، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے سے کہی جاتی رہی، یعنی نبی ایسا نہیں کہ تم بن کر کے آئے ہو، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ انسان نبی بن کر کے اپنے آپ کو کہا کہ ہم نبی ہیں، ہم آئے اپنے قوم کے اندر اور لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے رہے، بالکل وہی باتیں تم کر رہے ہو۔ جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر فرمایا ہے کہ امام عوفی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اور اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام مجاہد اور امام علقمہ، ان تمام کا کہنا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ان ھذا الا خلق الاولین، یعنی قوم ہود نے کہا کہ اے ہود، جو تم ہم لوگوں کو بات بتلا رہے ہو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان ھذا الا خلق الاولین میں خلق کا جو لفظ ہے وہ دین کے لیے آیا ہے، دین کے لیے یعنی طور طریقہ کے لیے۔ مطلب یہ کہ قوم ہود نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ چاہے تم کتنا بھی سمجھا لو، ہم لوگ اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے طور طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے کلچر اور مذہب کو ہم لوگ اختیار کرنے والے ہیں، ہم انہی کی اتباع کریں گے، تمہاری اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا بھی اس روئے زمین پر رہے ہیں، ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے باپ دادا بھی مر جائیں گے، ہم لوگ بھی مر جائیں گے،
اور پھر مرنے کے بعد کوئی زندہ ہونے والا نہیں، کوئی قیامت ہونے والا نہیں. اسی لیے ان لوگوں نے آگے مزید کہا وما نحن بمعذبین، ہم لوگوں پر کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا. یعنی قوم کے لوگوں نے دو ٹوک انداز میں سیدنا ہود علیہ السلام کو بتلا دیا کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو، کتنا بھی سمجھا لو، کتنی بھی دلیلیں دے لو، ہم لوگ جس طریقے پر ہیں، جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور جیسے ہمارے باپ دادا اس ہوئے زمین پر تھے، ہم بھی ہیں. جس طرح سے وہ لوگ مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، اور پھر کوئی عذاب ہم لوگوں کے اوپر آنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی ان لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا. آپ علیہ السلام نے جو طریقہ، جو منہج ان کو بتلایا تھا، اس کو ان لوگوں نے ٹھکرایا. جس توحید کے راستے پر بلانے کے لیے ہود علیہ السلام نے اس قدر کوشش کی، اس کو ان لوگوں نے رد کیا، تو اللہ نے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم عاد، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، یہ کیسے ہلاک ہوئے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل سے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے. ابھی یہاں پر جو قوم عاد کا تذکرہ چلا، اس میں ہم نے بتلایا کہ یہ بڑی طاقتور قوم تھے. ایسے لوگ تھے کہ ان جیسے لوگوں کو اللہ نے بالکل پیدا نہیں کیا تھا. یہ لوگ بڑے لمبے چوڑے ڈیل ڈال والے، اور ایسی عمارتوں کو یہ لوگ تعمیر کر دیتے تھے کہ ان عمارتوں کو دیکھ کر کے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کیسی عمارت، بالکل آسمان چھوتی ہوئی عمارت، گگن چمبی عمارت یہ لوگ بناتے تھے. بڑی بڑی عمارتیں پہاڑوں کے اندر یہ لوگ اپنی عمارتیں بنا لیتے تھے. تو جیسے یہ لوگ طاقتور تھے، دوسروں پر ظلم کرتے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو اسی طرح سے ہلاک کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر تیز و تند آندھی بھیجی. آندھی، ہوا نہیں، تیز و تند آندھی بھیجی. ایسی آندھی جس کے اندر بالکل ٹھنڈ اور پالا، یعنی بالکل یخ بستہ. یعنی آندھی تو چل رہی ہے لیکن اس کے اندر بالکل کولڈنیس ہے، اتنا کولڈ کہ آدمی اس میں رک نہیں پائے، ٹھہر نہیں پائے. یعنی جس طرح سے وہ لوگ طاقتور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقتور ہوا بھیج کر کے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفجر آیت نمبر 6 اور 7 میں اور 8 میں اللہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارما، یہ ارم والے تھے. ارم والے مطلب نوح علیہ السلام کے فرزند ارم، نوح علیہ السلام کے فرزند سام اور اس کا فرزند ارم. یعنی نوح علیہ السلام کے نسل سے یہ ارم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذات العماد، یہ لوگ ستونوں والے تھے. ستونوں والے مطلب ان لوگوں کے جو بلڈنگ ہوتے تھے بہت مضبوط، اس کے اندر جو پلر ہوتا تھا بہت مضبوط. آج کے ڈیٹ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جیسے گھر اور جیسے بلڈنگ اور جیسے قلعے ان لوگوں نے بنا لیے تھے، ویسا کے بارے میں آج سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم والے تھے، جو ستونوں والے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں ان جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اتنے طاقتور تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے طاقتور قوم کو اس انداز میں ہلاک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورہ حاقہ آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیجی. تیز و تند آندھی سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، جو تیز و تند آندھی مکمل 7 راتیں اور 8 دن تک، 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل وہ آندھی ان لوگوں پر چلتی رہی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. تو اے دیکھنے والے، اے مخاطب، جب تو ان لوگوں کو دیکھے گا تو وہ اس طرح سے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. مطلب کیا ہوا تھا؟ مطلب یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تیز و تند آندھی بھیجی، 7 راتیں اور 8 دنوں تک لگاتار ان کے درمیان چلتی رہی. اور وہ آندھی ان کے گھروں کے اندر، ان کے بلڈنگوں کے اندر گھس کر کے لوگوں کو نکال لیا. اور جو لوگ زمین پر کھڑے تھے، جب وہ آندھی چلتی تو اتنی زوردار انداز میں چلتی کہ زمین پر کھڑا ہوا آدمی سیدھے اوپر جاتا، اور اوپر سے پھر وہی آندھی اس کو ایسا پٹکتا کہ اس کے سر کے پورے ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. اور اب جو گرا ہوا وہ صرف دھڑ ہے، سر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح سے وہ لوگ گرے ہوئے تھے.
سامعین اکرام، اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو قوم تھی یہ پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بناتے تھے، اور جو گھر بناتے تھے اس میں اس قدر کھود کر کے پھر اس کو بہترین بناتے تھے تاکہ کسی طرح کا کوئی پرابلم ہم لوگوں کو نہیں ہو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر آتی ہے تو پھر کسی کی تدبیر نہیں چلتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ بھی چال چلتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی چال چلتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر آئی اور پورے کے پورے قوم کا صفایا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اس میں بھی البتہ نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ نشانی کیا ہے؟ کہ جو بھی قوم اپنے نبی کو جھٹلایا، اس کی دعوت کو رد کیا، نبی کی دعوت کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس روئے زمین پر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ آج اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ نے یہ بتلا دیا واقعہ اور کہہ دیا کہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد بھی اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو مسلمانوں کی حالت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے گلوبلائز لیول پہ، صرف یہ نہیں کہ صرف ہمارے ملک میں، پورے دنیا میں جو آج مسلمانوں کی ساکھ گرتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، مسلمانوں کو اور ہر دور کے انسانوں کو ان واقعات میں غور کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ان کے لیے نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے، رب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن رب ساتھ میں ساتھ رحیم بھی ہے۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے ان بندوں کے اوپر کھول دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا